أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. سابقہ آیات میں اہل نار کا تذکرہ تھا، اور اب جو آیت ہے 2-4 آیتیں ہیں اس میں اہل جنت کا تذکرہ ہے. ان المتقین، یقیناً پرہیزگار لوگ، فی جنات باغات میں ہوں گے، وعیون چشموں میں ہوں گے، خواہ ابتدا سے ہو جس وقت کہ ان کی کوئی معصیت نہ ہو، یا عفو درگزر کرنے کے بعد اور سزا بھگت لینے کے بعد وہ آئیں گے تو ان المتقین، اور متقیوں کے ساتھ ہوں گے باغات میں اور چشموں میں، معصیت کی سزا بھگتنے کے بعد. ان پرہیزگار لوگوں کو کہا جائے گا ادخلوہا، آ جاؤ، داخل ہو جاؤ اس جنات باغات میں اور ان چشموں میں داخل ہو جاؤ، بسلامین، سلامتی کے ساتھ، وآمنین، بسلامین آمنین، امن کے ساتھ. اب یہاں تمہیں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، من غل، ہم دور کر دیں گے، نزع، ہم دور کر دیں گے، ماں کا بیان آگے ہے، غلن، من کے ساتھ، من غلن. عربی اصطلاحات، عربی عبارات ایسی ہوتی ہیں. ہم دور کر دیں گے ماں فی صدورہم من غلن، کینہ کو، کینہ، حسد، کینہ جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے، جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اور جو دنیا کی زندگی میں ان کی طبیعتوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کینہ اور حسد موجود ہوتا ہے، ہم اس کینے کو ان کے سینوں سے، جو دنیاوی زندگی میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، نکال دیں گے. اخواناً، اس حال میں کہ یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح ہو جائیں گے. اخوان حال ہے، فی صدورہم کی ضمیر ہم سے، اخواناً، بھائی بھائی کی طرح ہو جائیں گے، علی سرور، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے، آمنے سامنے ہوں گے. یہ کیفیت ان کی جنت میں بیان کی گئی کہ ہم ان کے دلوں سے، ان کے سینوں سے جو کینہ ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں، طبعی تقاضوں کے تحت، طبعی تقاضوں کے تحت جو کینہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے،
ہم وہ کینہ، غل کے معنی کینہ، وہ حسد نکال دیں گے. اخواناً، یہ بھائی بھائیوں کی طرح ہو جائیں گے. علی سرور متقابلین، تختوں پر ہوں گے متقابلین، آمنے سامنے. لا یمسہم فیہا نصب، ان کو اس باغات اور چشموں میں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی. لا یمسہم، نہ پہنچے گی ان کو، فیہا، اس جنات اور ان باغات میں، نصب، کوئی تکلیف. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی ان کو اس جنت سے آؤٹ کیا جائے گا، نکالا جائے گا. اس جنت سے ان کو نکالا بھی نہیں جائے گا، ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا ابدا. یہ اہل جنت کا تذکرہ. اب تک آیات میں اہل نار اور اہل جنت کے تذکرے آئے. اب اجمالاً اللہ تعالی، مطلب اب تک جو آیات آئیں اس میں اہل نار اور اہل جنت کے ساتھ وعدہ اور وعید کا تذکرہ تھا کہ جنت والوں کے لیے جنت وعدہ ہے، متقیوں کے لیے جنت وعدہ ہے، اور منکرین، مخالفین اور کافرین کے لیے جہنم وعید ہے. اب مزید اس وعدہ وعید کی تاکید کے لیے، وعدہ وعید کی تاکید کے لیے اللہ تعالی نے اجمالاً اپنے لطف اور قہر کو بیان کیا ہے. اپنے لطف اور قہر کو بیان کیا ہے اجمالاً. آئیے دیکھیں اللہ تعالی کا لطف اور قہر. نبی عبادی، پیغمبر کو کہا گیا نبی، اطلاع دے دیں، اطلاع دے دیں. نبی امر کا صیغہ ہے. نبأ ینبئ تنبیئا. نبی عبادی، میرے بندوں کو اطلاع دے دے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میری طرف انابت کر لو، میری طرف رجوع کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے کیے پر پچھتا لو، اور اپنے آپ کو میرے سامنے مغفرت کے لیے پیش کر دو. انی انا الغفور الرحیم، میں بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہوں. میں تمہارے کفر جیسے گناہ کو بھی معاف کر دوں گا اگر تم نے مجھ سے معافی مانگ لی، حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر یہ اپنے کیے پر نہیں پچھتا رہے، اپنے کیے پر نہیں پچھتا رہے، دین حق سے مخالفت کو نہیں چھوڑتے، حق سے روح گردانی کرنے کو نہیں چھوڑتے، انکار کو نہیں چھوڑتے، اور ضد اور ہر درمی میں لگے ہوئے ہیں، تو بتا دو ان کو، وَأَنَّ عَذَابِي، یقیناً میرا عذاب هو العذاب العلیم، میرا عذاب کیسا ہوگا؟ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہوگا. یہ آپ اللہ بزرگ و برتر کا اجمالاً لطف اور قہر بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لطف لینا ہے تو آ جاؤ، پچھتاؤ اپنے کیے پر، اور مغفرت کے لیے پیش کرو، معاف کر دوں گا. اور نہیں تو پھر تیار رہو میرے عذاب کے لیے، میرا عذاب بڑا دردناک ہوگا. ان آیات میں اجمالاً لطف اور قہر فی الآخرت بیان تھا. کیا بیان تھا؟ لطف اور قہر فی الآخرت بیان تھا. آگے دو قصوں کے ذریعے اللہ بزرگ و برتر نے اپنے لطف اور قہر کو فی دنیا میں ذکر کیا ہے. اپنے لطف اور قہر کو فی دنیا لطف اور قہر فی دنیا کو ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشرا دے کر، ابراہیم علیہ السلام کو بشرا دے کر، خوشخبری دے کر، اور حضرت لوط علیہ السلام کو انجاہ اور نجات عطا کر کے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاکت بتلا کر، ہلاکت دے کر
اپنے قہر کو ثابت کیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ بہت کام کی بات بتا دی میں نے آپ کو. یہ تو جو ابھی آیات ذکر ہوئی وہ تو لطف اور قہر فی الآخرت تھا. اب جو آگے آیات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے بطور نمونے کے، بطور تنذیر کے، بطور تنذیر اور نذیر کے، بطور نمونے کے دنیا کے اندر بھی اپنے لطف اور قہر کو بیان کیا ہے کہ دو قصے آگے بیان کیے ہیں حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے لطف پیش کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بشرا پہنچائی اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوموں سے تکلیف دے کر نجات عطا کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاکت میں ڈال کر اپنا قہر بتلایا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. نمونہ دیکھیے آپ. آ جاؤ، بعد آ جاؤ، توبہ کر لو بیٹا، توبہ کر لو، توبہ کرو. بہت ضروری ہے، توبہ کرتے رہنا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا استغفار کرتے رہا کرو. جی آئیے اب سنیے واقعہ. یہ واقعہ کئی دفعہ کئی جگہوں پر ذکر ہو چکا ہے. وَنَبِّئْهُمْ میں نے ربط دے کر اس کو بتا دیا آپ کو. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ان کو اطلاع دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کی. یہ مہمان فرشتے تھے، ان کو مہمان اسی لیے کہا گیا کہ یہ انسانی شکل میں آئے تھے. انسانی شکل میں آئے تھے تو اس لیے ان کو مہمان کہہ دیا گیا ہے، ورنہ در حقیقت یہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیجئے. اذ دخلوا علیہ، جب وہ فرشتے آپ کے سامنے پیش ہوئے، آپ کے سامنے پیش ہوئے، آپ کے پاس داخل ہوئے. وقالوا سلاما، یہ تعلیم ہوئی کہ جب کوئی کسی کے پاس جائے، اشتہاد نکالا ہوئی میں نے، جب کوئی کسی کے پاس جائے تو پہلی گفتگو اس کی، پہلی گفتگو السلام علیکم. ہیلو ہائے نہیں، کیا نہیں؟ ہیلو ہائے نہیں، السلام علیکم. میں آیا تھا آپ کے پاس ہیلو ہائے کرنے کے لیے. دفع کیجئے اس جملے کو، ٹوکیے لوگوں کو، بتائیے بھائی ہیلو ہائے کیا ہوتا ہے. میں آیا تھا علیک سلیک کے لیے، اگر آپ کو اختصاراً بولنا ہے. میں آپ کو سلام کلام کرنے کے لیے آیا تھا، سلام کلام کرنے کے لیے آیا تھا. سلام بھی ہو جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ اور کچھ گفتگو بھی ہو جائے گی. ہیلو ہائے نہیں، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ نہیں. یہ ہماری اسلامی ثقافت کو خدا کے واسطے چپ رہ کے برداشت نہ کیجیے گا. انگریزیت سے مرغوب نہ ہوئیے گا اور انگریزیت سے اپنے آپ کو نیچے نہ کیجیے گا. آپ عربی کے ایسے مشکل جملے بولے ان کو کہ وہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے شرم اور جھجکنے لگے. یار یہ ذرا مشکل لفظ بولتا ہے، مشکل لفظ بولتا ہے. آپ ان کی انگریزی کو ہائے ہائے ہوئی سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو انگریزی آتی ہے مجھے نہیں آتی. آپ کو عربی آتی ہے، اس کو عربی نہیں آتی. آپ شروع ہو جائیے. وہاں عرب میں ہم دیکھتے ہیں نا، ان کو انگریزی جن کو نہیں آتی پرواہ نہیں کرتے وہ. اب جو انگریزی والا وہ خوب انگریزی بول رہا ہے، چھوڑ بھائی چھوڑ دے، چل شاباش جا. اس کی فکر نہیں ہے، وہ سمجھ رہا مجھے انگریزی آتی ہے، میں بہت ماہر ہوں. آپ اپنی عربیت، اپنی زبان، اپنے اس پر فخر کرتے رہیے اور کسی بات پر گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا. وہ آپ کی زبان کو سمجھنے کے لیے خود کوشش کرے گا. آپ کوشش نہ کریں کہ مجھے انگریزی آ جائے، الا یہ کہ آپ ایسے کوشش کر لیں کہ کوئی زبان سیکھنی ہے سیکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نہیں سیکھی اور آپ کو عربیت بہترین آتی ہے، آپ کو بہترین اپنی اردو آتی ہے، تو بس ٹھیک ہے، آپ اپنی زبان میں گفتگو کیجئے. جس کو سمجھنا ہے سمجھ لے گا، جس کو نہیں سمجھنا نہیں سمجھے. اس میں شرم کی کیا بات ہے بھائی؟ لوگ بچے ہمارے انگریزیت سے مرغوب ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کی ٹائی پینٹ شرٹ ٹی کوٹ وغیرہ، مطلب کوٹ ووٹ دیکھ کر ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی ایسی مخلوق آ گئی ہے جو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے اور ہم بڑے ہی ادنا اور بالکل افضل ہیں. نہیں بچوں، نہیں. اپنی حیثیت کو پہچانیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. جی وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب بھی کسی سے ملے تو سلام کریں. فَقَالُوا سَلَامًا، السلام علیکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہوگا وعلیکم السلام. ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر خاطر تواضع کی اعلیٰ مثال قائم کر گئے اور پہلے مضیف بن گئے، پہلے میزبان بن گئے کہ دیکھتے ہی یہ نہیں پوچھا مہمانوں سے بٹھا کر، یہ نہیں پوچھا چائے پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، کیا تقاضا ہے، پانی لاؤں.
بلکہ فوراً چلے گئے اور آہستہ سے کھسک لیے اور جا کر گھر میں کہا کہ بھئی مہمان آئے، فٹافٹ جو کچھ بھی تیار وہ پیشے یار، اور جا کے ایک بچڑا بھون کر لے آئے۔ مہمانوں سے پوچھنا مناسب نہیں، اگر حال نظر آ رہا ہے کہ مسافر ہیں، مہمان ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، ایک تو مہمان پڑوسی ہے، ہر کوئی مہمان بنا چلا آ رہا ہے، آپ کے گاؤں کا ہر فرد مہمان بنا چلا آ رہا ہے، برابر مدرسے میں پڑھتا ہے، وہ مہمان ہے، کم بخت کو نہ چائے پلاؤ نہ پانی پلاؤ، اور بھائی سفر سے آیا، دور دراز سے، اس کی شکل و صورت نظر آتی ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے نظر آتے ہیں، وہ مہمان ہے آپ کا، آپ کو تو برابر مدرسے والا، برابر رہنے والا مہمان بن جاتا ہے، اور گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، اس کو وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو مہمان کے لیے آپ نے بغیر پوچھے بغیر بولے فوری طور پر چلے گئے اور بچڑا بھون کے لے آئے۔ یہ ہے اصل ضیافت، یہ ہے اصل مہمان نوازی جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جو تیار وہ پیشے یار لے کے آ گئے آپ۔ اب فرشتے تھے وہ تو، فرشتوں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار یہ کھانا نہیں کھاتے۔ اس وقت کی روایات تھی کہ جو شخص آپ کی مہمانی کو، آپ کی ضیافت کو قبول نہ کرے وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے، وہ آپ کا مخالف ہوتا ہے، اس وقت کی روایت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا مہمان ہاتھ نہیں لگا رہے کھانے کو، خوف زدہ ہو گئے، دشمنی کی علامت تھی، خوف زدہ ہو گئے۔ اوہو، معلوم دیتا ہے کہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا یہ دشمن ہے اور مخالفین ہیں۔ اوہو، خوف معلوم ہوا کہ پیغمبر فطری طور پر ڈر جایا کرتے ہیں، اگر کوئی ولی اللہ ڈرتا ہوا نظر آ جائے تو اس پر تانا نہیں مارا جاتا کہ تو تو ولی اللہ کا، تو کیوں ڈر گیا، پگلے، بشری تقاضے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام محراب سے 2 آدمی اندر آ گئے، کہنے لگے دمبا دمبی کا مسئلہ ہے، ہمارے دمبا ایک، اس کے 99 ہمارا ایک۔ حضرت داؤد علیہ السلام تم خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، یہ کیا اچانک؟ معلوم ہوا کہ یہ فطری تقاضے ہیں، جسمی تقاضے ہیں، خلقی تقاضے ہیں، جس میں خوف زدہ ہو جاتا ہے آدمی۔ اس میں ہنسنے اور مذاق اڑانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے ولی ڈرتے نہیں ہیں، ڈر اور یہ خوف یہ آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکا، وہ سانپ بن گئے، آپ خوف زدہ ہو گئے، لا تخف، آپ کیوں ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ انبیاء کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، ولی اللہ کی باتیں نہیں بتا رہا، انبیاء ڈر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ولی اللہ نہیں ہے تو ڈر گیا، عجیب بات ہے، اس کو آزماتے ہو عجیب طریقے سے۔ قال انا منکم وجلون، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تو کیا کہا؟ انا منکم وجلون، ہم تم سے، ہم جو ہے نا تم سے کیا ہو رہے ہیں؟ خائف ہیں، ہم تم سے خائف ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں ہم، کہہ دیا آپ نے کہ ہم تم سے خائف ہو رہے ہیں۔ وجلون باب سمیہ سے وجلہ یوجلو، ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل، آپ نے فرمایا آپ خائف نہ ہو، امر کا صیغہ ہے اور نہیں کا صیغہ ہے۔ قالوا لا توجل، آپ خائف نہ ہو، ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، ہم آئے ہیں فرشتے۔ انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک فرزند ارجمند کی، علیم جو بہت بڑا عالم ہوگا، یقیناً بڑا عالم نبی ہوتا ہے اور عام لوگوں کو وہ علم نہیں ہوتا، تو اس لیے علیم کا ترجمہ نبی سے کر دیا، اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہے۔ انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام علیم، کس کی؟ ایک فرزند ارجمند کی، علیم جو بہت بڑا عالم ہوگا، یعنی وہ اپنے علم کے اعتبار سے نبی ہوگا، کیونکہ علم نبیوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری اسباب کو دیکھ کر، انسان ہے ظاہری اسباب کو دیکھتا ہی، ظاہری اسباب کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا۔ قال ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ اللہ، اس حالت میں کہ ان مسنی الکبر، کہ بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے، بڑھاپے نے مجھے آ لیا ہے۔ اب بڑھاپے میں تمہیں پتا ہے اعضاء کیا ہوتے ہیں؟ اس محلال کا شکار ہوتے ہیں، کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ طاقت اور وہ قوت بھی نہیں ہوتی۔ فبما تبشرونی، بس تم مجھے کیسے خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا،
فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم آپ کو ایک امر واقعی کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی یہ امر واقع ہو کر رہے گا اور بچے کی پیدائش ہوگی آپ کے ہاں۔ قالوا بشرناک، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بالحق، کس کی؟ امر واقعی کی خوشخبری دیتے ہیں۔ فلا تکن من القانتین، آپ ظاہری اسباب کو دیکھ کر، اپنے بڑھاپے کو دیکھ کر نا امید مت ہوئیے، اپنے بڑھاپے کو دیکھ کر کیا نہ ہوئیے، نا امید نہ ہوئیے۔ انسان ظاہری اسباب کی طرف نظر چلی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، میں تو نبی ہوں، میں اپنی اللہ سے کیسے نا امید ہو سکتا ہوں؟ نا امید ہونے والے تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ، آپ نے فرمایا کہ کون ایسا شخص ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے کیا ہوتا ہو؟ نا امید ہوتا ہو، إِلَّا الضَّالُّونَ، سوائے گمراہ لوگوں کے، اور میں تو اللہ کا نبی ہوں، میرے اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ہدایت کے اعلیٰ راستے پہ رکھا ہے، میں کیسے اللہ کے اس خوشخبری سے نا امید ہو سکتا ہوں؟ لیکن پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فراست سے، اپنی ذہانت سے، اپنی ذکاوت سے یہ پہچان لیا کہ یہ صرف میرے لیے خوشخبری نہیں ہے، ان فرشتوں کے آنے کا کوئی اور مقصد بھی ہے۔ اتنے سارے فرشتے جماعت کی شکل میں آئے ہیں، یہ ایک خوشخبری دینے آ سکتا تھا، یہ اتنے سارے کیوں آئے؟ کچھ ہے، کچھ اور بھی اندر واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کچھ مسئلہ اور بھی ہے۔ تو آپ نے پوچھا قال فما خطبکم، قال فما خطبکم، اور کیا تمہارا اہم مشن ہے، اہم مہم مشن تمہارا کیا ہے؟ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا اہم مہم مشن کیا ہے؟ ختم کہتے ہیں عظیم امر کو، مقامات پڑھنے والے بچے پہچانتے ہیں اس کو، لفظ کو، جو مقامات پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، سیغوں کی تحقیق کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ ختم کا لفظ بہت آتا ہے۔ ختم امر عظیم کو کہتے ہیں، ختم کے معنی امر عظیم۔ قال وما خطبکم ایھا المرسلون، کہنے لگے کیا خوشخبری ہے، کیا اہم امر پیش آیا ہے اے بھیجے ہوئے لوگوں، کیا اہم مشن ہے تمہارا، یہ بتاؤ۔ قالو، فرشتوں نے کہا سنو بیٹا، دیکھا بھی تو بڑی مشکل سے رخصت لے کے بیٹھا ہے یار جی۔ قالو، کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بات یہ ہے کہ ہم نے بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ الا علی لوط، سوائے یہ کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کو سیو کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ سیو کر لیں گے، ان کو ہم بچا لیں گے، باقی جو ہے نا وہ ہم آئے ہیں اس مشن کے لیے، یہ مشن ہے ہمارا کہ ہمیں ان کو تکلیف اور عذاب دینا ہے۔ انا لمنجوہم اجمعین، یقیناً ہم ان سب کے سب کو نجات دینے والے ہوں گے۔ کن کو؟ آل لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کے سب کو، خاندان سے مراد جو بھی آپ کے پیروکار لوگ ہیں اور جو بھی آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے تجویز کر لیا ہے، انہا لمن الغابرین، کہ یقیناً یہ ان مجرم لوگوں میں سے ہوگی، ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، ان جرم کرنے والوں میں سے ہوگی۔ یہ قدرنا کا صیغہ انہوں نے فرشتوں نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، یہ مجازن ہے، در حقیقت یہ تقدیر اللہ کی طرف سے تھی۔ قدرنا، ہم نے تجویز کر لیا، فرشتوں نے تجویز نہیں کیا تھا، یہ اللہ کی طرف تجویز تھا، اور مجازن اس فعل کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے۔ ہوتا ہے مجاز بھی ایک اپنا کلام ہے، مجاز بھی کلام ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے شفا دے دی، صحیح ہے، مومن کا جملہ ہے، لیکن اس کا عقیدہ تو یہ نہیں ہوتا، تو جملوں کے تحت صحیح ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجازن ہے، مومن کے جملے نکلتے ہیں تو مومن کا اعتقاد تو یہ نہیں ہوتا۔ ہاں ظاہری سبب کی طرف، چھت گر گئی وہ مر گیا، چھت کے گرنے سے مر گیا، موت تو اللہ دیتا ہے، لیکن ظاہری سبب کی طرف نسبت کرنا اور وہ مومن ہو تو اس کو جملے کو دیکھ کر اسے کافر نہیں کہا جاتا۔ انہا من الغابرین، غابر غبر یغبرو سے، چونکہ غبار پیچھے رہ جاتا ہے نا، اس لیے غابرین کے معنی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ فلما جاء آل لوط،
المرسلون، پس جب یہ لوگ فرشتے فلما جاء آل لوط، جب یہ آ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے آل کی طرف، مرسلون بھیجے ہوئے لوگ آ گئے، قال انکم قوم منکرون، اللہ، حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھ کے کہا کہ تم لوگ تو سب اجنبی لگ رہے ہو، یعنی پہلے یہاں کبھی رہے نہیں ہو، اجنبی لگ رہے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے معاملات کا پتہ تھا، تو فوری طور پر ان کا انٹرویو لیا۔ قال انکم قوم منکرون، کہ تم لوگ کیا ہو؟ لوگ، قوم، لوگ ہو، منکرون کیسے؟ اجنبی لوگ ہو تم۔ تو بتا دیا فرشتوں نے کہ بھئی ہم اجنبی لوگ نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، کہ فرشتوں نے کہا کہ بلکہ بات یہ ہے، ساری بات چھوڑیے، بات یہ کہ جئناک بما كانوا فيه يمترون، ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں وہ چیز، وہ عذاب، وہ لے کر آئے ہیں عذاب كانوا فيه يمترون، جن عذاب کے بارے میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شک اور شبے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم وہ عذاب آپ کے پاس لائے۔ جینا با کے ساتھ آیا ہے، لے آنا، جینا کا بما كانوا فيه يمترون، ہم لائے ہیں تیرے پاس اس چیز کو كانوا فيه يمترون، جس بارے میں تیری قوم کیا کر رہی ہے؟ شک میں پڑی ہے۔ واتیناک بالحق، اور ہم آپ کے پاس بالکل حقیقت اور اس عذاب کو لے کر آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اس بات کے کہنے میں سچے ہیں۔ واتیناک بالحق، اور ہم اس حقیقت کو کیا ہے؟ لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، حقیقت کو لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، اور یعنی اس عذاب، حق بمانے عذاب، اس عذاب کو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اور ہم سچے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ فاسری، اسرا یسری، اسران باب افعال سے امر کا صیغہ، اسری، راتوں رات لے کر چل، فاسری، ان کو لے جا، باہلک، اپنے اہل کو لے جا، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں لے جاؤ، واتبع ادبارہم، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلنا، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلنا کہ کوئی خوف سے اور ڈر کی وجہ سے پیچھے سے بھاگ نہ جائے، آپ اپنے اہل کے پیچھے پیچھے چلنا، واتبع ادبارہم، اور آپ پیچھے پیچھے رہیے ان کے، ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ولا یلتفت منکم احد، کوئی بھی تم میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وامضوا، اور چلتا رہے، مضى یمضی سے، وامضوا، چلتا رہے، حیث تؤمرون، جس جگہ کا تمہیں حکم، تم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے، یعنی شام کی طرف، شام کی طرف تم چلتے رہو۔ یہ بات فرشتوں نے کہہ دی، سمجھ میں آگے کو ترجمہ کچھ ہے تو نہیں کہ کوئی لفظ مشکل تو نہیں ہے نا لفظ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے حکم بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، حکم بھیجا، ذَلِكَ الْأَمْرَ، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ہم نے اس بات کا حضرت لوط علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا، قضا، فیصلہ بھیجا، فیصلہ، وہ کیا تھا؟ ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، کہ صبح صبح ان قوموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی۔ ترجمہ سن لیجیے گا کہ صبح ہی صبح ان لوگوں کی جڑ، دابر هؤلاء، ان لوگوں کی جڑ مقطوع، کاٹ کے رکھ دی جائے گی صبح ہی صبح، یعنی ہلاک کر دیا جائے گا۔ وجاء اہل المدینہ، یہ تو بچوں جو بھی ابھی آپ کو میں نے سنائی، فرشتوں کا جو یہ کلام تھا، یہ سنایا گیا، یہ کلام جو ہے نا، یہ در حقیقت جو آگے کلام آ رہا ہے نا، آگے جو کلام آ رہا ہے اس سے مؤخر تھا، اس سے کیا تھا؟ اور جو اب آگے کلام آ رہا ہے وہ مقدم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقصود کو، یعنی اپنے قہر اور اپنے لطف کو، جو مقصود ہے اس کو پہلے بیان کر دیا، اور جو ان کا کلام پہلے والا تھا اس کو بعد میں بیان کیا۔ اس لیے اب جو آگے کلام آ رہا ہے وہ کلام مقدم ہے، مطلب ان کے حالات کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اب یہ نہ مطلب یہ کیا ہوا، وہ تو نکال دیے گئے تھے۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، جب وہ فرشتے آئے تھے تو جاء اہل المدینہ، یہ مدینے کے لوگ، شہری، یہ شہر کے لوگ آ گئے، یستبشرون، خوشی خوشی مناتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے آ گئے۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ یہ کلام کون سا ہے؟ یہ مقدم کلام ہے جو مؤخر کر دیا گیا ہے، مقصود کی وجہ سے، کہ مقصود کو پہلے ذکر کیا گیا۔
خوشی خوشی آ گئے، خوشی خوشی آ گئے. قال ان هؤلاء ضيفي، حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بات سنو، رکو رکو، دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، رکو رکو، ان هؤلاء ضيفي، یہ میرے مہمان ہیں بھائی، فلا تفضحوني، تم مجھے فضیحت میں مبتلا مت کرو، مجھے رسوائی میں مت ڈالو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی، مجھے رسوا مت کرو، مجھے غمزدہ مت کرو. ولا تخزونی، نون کے نیچے کسرہ یا پر دلالت کر رہا ہے. قالوا، قوم کہنے لگی اولم ننہک عن العالمین، ہم نے کتنی بار آپ کو منع کیا کہ جہان والوں سے آپ رابطہ مت رکھو، لوگوں سے آپ رابطہ مت رکھو، کیوں لے کے آتے ہو مہمان اپنے پاس؟ تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے بارے میں؟ کتنی بار منع کیا کہ اگر تمہیں زیادہ ہی ہے تو تمہارے گھر میں مہمان نہیں آنے چاہیے، کیوں آئے تمہارے گھر میں مہمان؟ یہ قوم کہہ رہی ہے، پیغمبر کو قوم کہہ رہی ہے اولم ننہک، اولم ننہک، ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا عن العالمین، جہان والوں سے، کہ آپ زیادہ رابطہ نہ رکھا کریں، پھر بعد میں بولیں گے نہیں ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ نہیں کرو. آج وہی ہو گیا نا، اب کیوں ہٹے ہم نے تو آپ کو منع کیا تھا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا. قال ہؤلاء بناتی، کہنے لگے دیکھو یہ جو تمہاری بیویاں ہیں نا، تمہاری بیویاں، یہ میری بیٹیاں ہیں. تمہاری خواہشات کے پورا کرنے کے لیے تمہارے گھروں میں جو تمہاری بیویاں ہیں نا، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں. آپ سمجھ رہے میں نے کتنا بہترین آپ کو یہ مفہوم سمجھایا ہے، تاکہ بات یہ لازم نہ آ جائے کہ یہ کوئی کہہ رہا ہو کہ پیغمبر کہہ رہے ہو یہ میری بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہیں، تم لے جاؤ زنا کرو. نہیں، یہ بات تو نہیں کہہ سکتے نا. کہنے لگے یہ جو تمہاری بیویاں ہیں گھروں میں، یہ میری بیٹیاں ہیں، میری قوم کی بیٹیاں ہیں. یہ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں اپنی شہوت اور اپنی مستی کو پورا کرنا ہے تو تمہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ دیا ہے نا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو تو اپنی شہوت کو ان کے ذریعے سے پورا کرو نا، ان کے ذریعے سے پورا کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو تو. اب بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ترجمہ بعض اوقات کرنا کہ میری بیٹیاں میرے گھروں میں ہیں، تم ان کو لے جاؤ، یہ تو زنا کی طرف ایک دلیل بات سمجھ میں آتی ہے. ایسی باتیں مفہوم میں ثابت ہو نہیں سکتی. تو لہذا جو بات میں نے کہہ دی کہ تمہارے گھروں میں جو بیویاں ہیں تمہاری، وہ میری قوم کی حیثیت سے میری بیٹیاں ہیں، میری امت کی حیثیت سے میری بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو تو اپنی شہوت کو انہی کے ساتھ پورا کرو نا. بڑھیا بیٹا. تو لعمرک، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو ارشاد فرمایا لعمرک، تیری عمر کی قسم، تیری عمر کی قسم. پیغمبر کو یہ واپس آئیے اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر. لعمرک، تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اپنی مدہوشی کے یہ اپنی مستیوں میں مدہوش تھے. یعمہون، امیہ یعمہ، انہم لفی سکرتہم، یہ قوم لوط اپنی مستیوں میں کیا تھے؟ یعمہون، مدہوش ہوئے ہوئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. فأخذتهم الصیحۃ، ایک زوردار چنگھار نے ایک زوردار چنگھار نے، ایک زوردار آواز نے، ایک زوردار پکار نے ان کو پکڑ لیا. ایک زوردار دھماکہ ہوا، بھوم. بہت سے لوگ تو صرف دھماکے کی آواز سے ہی کیا ہوتے ہیں؟ ہلاک ہو جاتے ہیں. اور یہ تو قدرتی دھماکہ ہے. یہ تو کیا ہے؟ قدرتی آواز ہے، قدرتی دھماکہ ہے، قدرتی ایک بم کی آواز ہے کہ اس سے بھی کیا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں. فأخذتهم الصیحۃ، ایک زوردار آواز نے ان کو آ پکڑا. مشرقین، سورج نکلنے سے پہلے پہلے، سورج نکلنے سے بھی پہلے پہلے. فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر کے تختوں کو نیچے کے تختوں میں بنا دیا، یعنی ان کے اوپر کے تختوں کو نیچے کا تخت بنا دیا، یعنی ان کے اوپر کو نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے برسائے ان کے اوپر حجارتن، پتھر، من سجیل، کنکر والے پتھر، سجیل کنکر والے پتھر ان پر برسائے. سجیل کنکر، چھوٹی چھوٹی ٹھیکریاں، وہ پتھر ان پہ برسائے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس واقعے میں نشانیاں ہیں للمتوسمین، اہل بصیرت کے لیے. متوسم باب تفاعل سے، توسم کے معنی علامات اور نشان سے پہچاننا. وسم
اب آپ نے اسم میں پڑھا ہوگا زمانہ جاہلیت میں کہ اسمن کس سے بھی بنا ہے، جیسے سمون سے بنا ہے ایسے وسمن، وسمن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علامت. تو توسم یتوسم، نشانی سے، علامت سے پہچاننا، اس کو کہتے ہیں اہل فراست، اہل بصیرت. تو متوسمین کے معنی اہل بصیرت، بصارت سے پہچاننے والے، فراست سے پہچاننے والے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانھا لبسبیل مقیم، اور یقیناً یہ بستی سیدھی سڑک، آباد سڑک پر ہے. وانھا لبسبیل، یقیناً یہ بستی سیدھی اور آباد سڑک پر ہے، یعنی شام کے علاقے میں، شام کے علاقے میں صاف نظر آتی ہے، ان کو صاف نظر آتی ہے. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے. اس واقعے میں نشانی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنا لطف اور قہر کیا کرتے رہا ہے، دکھاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے میرے سامنے آ کر معافی تلافی کر لی تو میرا لطف بھی پاؤ گے، مغفرت بھی پاؤ گے، بخشش بھی پاؤ گے. اور اگر تم نے ضد اور ہر دھرمی سے کام لیا تو یاد رکھنا پھر تمہیں کیا ملے گا؟ ایسا ہی عذاب ملے گا جیسا عذاب قوم لوط کے لوگوں پر آیا.